بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے حضرات نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ غیر مسلموں کے جب تہوار آتے ہیں تو کیا ہم ان کے تہوار پر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، ہیپی ہولی یا ہیپی دیوالی، اس طرح کے الفاظ لکھ کر ان کو بھیج سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمارے تہوار آتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں لکھ کر بھیجتے ہیں، وہ عید کے موقع پر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، بقرعید کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جواب میرے جائے پہلے تو ایک بات سمجھیں، میرے سامنے اس وقت یہ منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ نقل کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات جان لیں۔ جو غیر مسلم حضرات ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کو آپ کے نام ہی سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے آپ کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے آپ لاکھ ہیپی دیوالی لکھ کر بھیج لیں، لاکھ آپ ہیپی ہولی لکھ کر ان کو بھیج دیں، اور اپنی دکانوں کے اوپر آپ ہیپی ہولی لکھ کر لگا دیں، یا ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ان پر آپ ان کے مذہب کے مطابق کچھ بھی لکھ کر لگا دیں، تو ان کو تو آپ سے نفرت ہے، وہ نفرت ہی کریں گے۔ ان چیزوں کا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ اور کچھ حضرات وہ ہیں جن کو مسلمان پسند ہیں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ ان کو ہیپی دیوالی لکھ کر بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کریں، ہیپی ہولی یا دیوالی لکھ کر بھیجیں، ان کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جن حضرات کے لیے آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے نفرت ہی کریں گے، لیکن جن حضرات جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اس لیے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا اور نہایت افسوس ہوتا ہے، وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اس طرح کی چیزیں لگا کے رکھتے ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، بالکل واضح کفریہ کلمات ہوتے ہیں، ان کو لگا کر رکھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں دور دور تک ان چیزوں کی گنجائش نہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں چونکہ ان کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، اور تعلق جو ہے شرک سے ہوتا ہے، ان کی سٹوریز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ شرک پر مبنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے مذہب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب یہاں مبارکباد نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اگر آپ غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے صاف یہ کہ آپ وہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، آپ مزید اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، اس میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، یا کہ کوئی آپ کا کلیگ ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، یا یہ کہ کوئی آپ کا بزنس پارٹنر ہے، وہ آپ کو مبارکباد لکھ کر بھیجتا ہے عید کے موقع پر، آپ کے ساتھ میں مٹھائیاں شیئر کرتا ہے، آپ کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اگر آپ جو ان کے تہوار وغیرہ ہوتے ہیں اس موقع پر اگر آپ دعائیہ جملے لکھ دیتے ہیں، دعائیہ کلمات لکھ دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، آپ کی صحت اچھی رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے لکھے جا سکتے ہیں، ان کی گنجائش ہے۔ اب آپ فتویٰ دیکھ لیجئے، میں فتوے کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا غیر مسلم پہچان والوں کو ان کے تہواروں کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر ایسا کہنا یا میسج کرنا کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان نصیب فرمائے، درست ہے؟ یہ لوگ ہمارے عید کے موقع پر بڑے اہتمام سے مبارکباد بھیجتے ہیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں چونکہ وحدت ادیان کا نظریہ پایا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ اسلامی تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کو خوب دل کھول کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں صرف اسلامی حق اور صحیح مذہب ہے، باقی تمام مذاہب باطل ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے جس سے غیروں کی کسی مذہبی چیز کی تعظیم و تکریم یا اس کی تعریف وغیرہ لازم آتی ہو، بلکہ اس طرح کی چیزوں میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ہولی یا دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو مبارکباد دیں۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، البتہ اگر سخت مجبوری کی صورت ہو، مثلا کوئی ایسا کاروباری ساتھی ہو یا ماتحت ملازم ہو یا کمپنی کا مالک ہے کہ اگر اس موقع پر اس سے مسرت کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کی جانب سے ضرر کا اندیشہ ہے، یا ملک میں مذہب کی بنیاد پر منافرت پھیلانے والوں کو مزید منافرت پھیلانے کا موقع ملے گا، تو ایسی مجبوری میں مجمل الفاظ کہنے کی گنجائش ہوگی۔ مثلا یوں کہہ دے کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان نصیب فرمائے، تہوار وغیرہ کی تعظیم یا تعریف وغیرہ ہرگز مقصود نہ ہو، تو شرعاً انشاءاللہ اس کی گنجائش ہوگی۔ اس فتوے کو لکھا ہے حضرت مفتی نعمان صاحب سیتا پوری دامت برکاتہ العالیہ نے، اور اس پر دستخط ہے
حضرت مفتی محمود صاحب بلند شہری دامت برکاتہم العالیہ، مفتی مصعب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔